میں دین لگا اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ۔ اے توجہ میرے وال کرا، دنیا دے اوتے سب تو بڑی نعمت جڑی ہے نا، جڑی سب تو بڑی دولت ہے، وہ بندے دے کول ایمان دی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ سب تو بڑی دولت کیڑی ہے؟ بولو، بڑی مہربانی، کیڑی دولت ہے جی؟ دنیا دے اوتے سب تو بڑی اگر کوئی دولت ہے اور دولت ایمان ہے، اور جنت کے اندر سب تو بڑی کوئی دولت ہوے گی اور رب کریم دا دیدار نصیب ہو جاوے گا۔ ہائے 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 میرے اللہ دا بولو، دیدار نصیب ہوئے گا۔ اور جڑا روزے دار ہے، میری سرکار کائنات نے فرمایا جنت کے اندر روزے دار کو اللہ انعام اے عطا فرمائے گا کہ جنت کے اندر اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ جنت کے اندر اللہ اپنا، بولو بولو، جنت کے اندر اللہ اپنا دیدار عطا۔ اتوں زیادہ آپ لگا لو اس تو بڑی نعمت کی ہو سکتی ہے جی؟ جنہوں رب اپنا دیدار کروا دے، اس تو بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ جنہوں رب اپنا دیدار کروا دے، اس تو بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ اچھا ذرا تصور کرنا، روزے دار نو اللہ اپنا دیدار جو کروائے گا وہ منظر کیسا ہوگا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو لامکانیاں بلندیاں تو حضور واپس تشریف لے کے آئے نا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور خدا نو ویکھیا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ویکھیا۔ عرض کی آقا ساڈا خدا سونا ہے؟ ساڈا رب سونا ہے؟ میرے حضور فرماتے نے ہاں سونا ہے۔ عرض کی آقا ساڈا رب کڈا کہ سونا ہے؟ میری سرکار کائنات نے فرمایا تہاڈا رب بڑا ہی سونا ہے۔ بولو تہاڈا رب بڑا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن مبارک ایڈا ہے کہ جڑا بھی کوئی بدبخت آئے میرے حضور دا چہرہ تکدا سی پر بدبخت نہیں رہندا سی۔ کوئی کافر آ جائے کلمہ پڑھ کے حضور دا چہرہ تکے، کلمہ پڑھ کے غلام ہو جاتا سی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن اتنا کمال ہے، اندازہ آپ لگاؤ میرے رب دے حسن دا کیا کہنا ہوئے گا۔ سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں، اتنا خوبصورت اللہ نے سانو رمضان عطا فرمایا۔ تو جے تھوڑا ذوق اجازت دے میں قرآن پڑھ لیے ذرا۔ آئے سبحان اللہ، مزہ آ گیا، کھول کے بولو سبحان اللہ۔ اے رمضان دیا گواہیاں اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اے رمضان دے جڑے روزے نے اللہ فرماتا تو اسی روزے دیتے نے نا، یہ ایک مقصد ہے، کسی وجہ دے نال تو روزے دیتے نے یا اللہ یہ حکمت کی ہے۔ اللہ فرماتا میں سارے نے روزے نہیں دیتے، خاص بندے نے جنہوں نے روزے عطا فرمائے نے، یہ نعمت خاص بندے نے عطا فرمائی ہے۔ اور جڑی خاص بندے نے اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے نا، وہ اللہ دا قرآن بیان کرتا، سنو اللہ دا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مطلب یہ نکلیا اللہ نے سانو جڑے روزے عطا کیتے کسی دا فائدہ نہیں، روزے رکھا گے اسی آپ نیک بن جاواں گے، اور ایو جو نیک بن جاواں گے ساڈے اوتے خدا بھی راضی ہو جاوے گا، سونا مصطفیٰ بھی ساڈے اوتے راضی ہو جاوے گا۔ یہ وچ فائدہ کیدا؟ بولو جی، بولو ساڈا فائدہ۔ رب نو روزیاں دی لوڑ ہے، بولو رب نو روزیاں دی لوڑ ہے، رب نو روزیاں دی لوڑ نہیں، یہ ساڈا فائدہ ہے۔ اللہ نے سانو روزے جڑے نے نا عطا کیتے نے، کیوں؟ اس واسطے کہ جدو تسی روزے رکھو گے تقوی پیدا ہوئے گا، پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ اے تسی دیکھو نا ایک بندہ روزہ رکھے
روزہ رکھ کے بندہ خیال کرے گا کہ یار میں اللہ نو راضی کرنے واسطے روزہ رکھے ہے. اب دیکھو نا ہوں تو اللہ خیر کرے موسم آسا آسا تبدیل ہوتا جا رہے ہیں. اگلا رمضان المبارک انشاءاللہ اور سوکھا ہو جانا, اس تو اگلا اور سوکھا ہے نا, پھر آنے والے مزید سوکھے ہو جانے. سردیاں والے پاسے آ رہے ہیں روزے. اے ہوں سارا موسم ہلے گرمی اتنی سخت کوئی نہیں ہے, نارمل موسم ہے ٹھیک. لیکن جدو گرمی دا موسم بھی ہوئے یا اکھ نہیں فجر ٹائم کھلی اس تو پہلے سحری ٹائم اکھ نہیں کھلی, اٹھپہرا ہی روزہ بندے نے رکھ لیا بغیر کھادے ہو پیتے ہو, لیکن 1 بجے 2 بجے 3 بجے جا کے پانی دی پیاس محسوس ہو گئی, شدت محسوس ہو گئی, بھوک لگ گئی, بندہ تنہا بھی ہوتا ہے, کھانا چاہے کھا سکتا ہے, پینا چاہے پی سکتا ہے, کھانا نہیں پیندا نہیں. کیوں؟ وہ دا یقین ہے, وہ دا ایمان ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مینوں ویکھ رہا ہے نا. سمجھے, میرا رب مینوں بولو ویکھ رہا ہے. اے جدو یہ خیال آ نا میرا رب مینوں ویکھ لیا, دا مطلب روزہ رکھیا اللہ واسطے, اللہ دی رضا واسطے. جدو اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا, اللہ فرماندا ہے اے میرا بندہ ادھے اگے ہر نعمت موجود ہے, انہوں میں اختیار بھی دیتا ہے, کوئی طاقت بھی ہے, ایک کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, پینا چاہے تو پی سکتا ہے, لیکن اے میرا بندہ میں رب نو راضی کرنے واسطے اور تقوی دی دولت واسطے کھا نہیں رہا پی نہیں رہا. اندازہ آپ لگاؤ میرا اللہ فرشتیاں دے وچ کتنا فخر بندے تے محسوس کرتا ہوئے گا. فرشتے تسی دے اندر خون ریزیاں کرے گا, دنگے ہو جان گے, فساد ہو جان گے. میں آگے سے فرشتے جو میں جاندا تسی نہیں جان دے, اور دنگیاں فساداں والے قتل و غارت والے اور نے, اور سرکار دی ذات درود و سلام پڑھ کے رب نو راضی کرنے والے غلام اور نے. سمجھ آئی میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو. اس واسطے اللہ فرمانا لعلکم تتقون, تو روزے اس واسطے دیتے نے تاکہ تمہارے جی تقوی پیدا ہو جائے, پرہیزگاری پیدا ہو جائے. میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو, بندہ جدو روزہ رکھے گا, روزہ رکھ کے بندے دے دل وچ خیال آئے گا میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے, سرکار کائنات نو راضی کرنے واسطے میں روزہ رکھیا وے, اس واسطے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے جڑا میں روزہ رکھیا وے, میں روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولاں گا. اے توجہ میرے وال کرنا, بندہ جدو روزہ رکھ لے گا پھر بندہ جھوٹ نہیں بولے گا. کیوں؟ اس واسطے میں روزہ رکھیا ہویا وے. اس دا مطلب یہ نکلیا بندہ روزہ رکھیا ہوئے تو جھوٹ تو پاک ہو گیا, بندہ سچ بولے گا. جنی بار سچ بولے گا, جنی بار جھوٹ تو بچیا رہے گا, نامہ اعمال وچ اودیاں نیکیاں لکھیاں جان گیاں. جڑا انہیں روزہ رکھیا اودیاں بھی نیکیاں لکھیاں جان گیاں, جڑا جھوٹ تو باز رہا اودیاں بھی نیکیاں لکھیاں جان گیاں. بندہ چوری کرنے دا عادی ہے ماد اللہ, لیکن سرکار کائنات غلامو جدو اللہ دی رضا واسطے بندے نے جدو روزہ رکھیا ہوئے گا, بندہ کہے ہن میں چوری نہیں کرنی. کیوں؟ میں توبہ کیتی ہے, رمضان المبارک دا ماہ مقدس آ گیا ہے, میں اپنے رب دی رضا واسطے رب نو راضی کرنے واسطے روزہ رکھے, روزہ رکھ کے میں چوری نہیں کراں گا, اللہ اے دا بھی ثواب عطا کرے گا. اسے انداز نال چل جو بندہ جھوٹ نہیں بولے گا, چوری نہیں کرے گا, زنا نہیں کرے گا, سودی کاروبار نہیں کرے گا. روزہ رکھنے والا بندہ جدو رب